آج اگر ہم قوم کو آزاد، ملک کو خود مختار، فیصلوں کو ممتاز اور قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو ووٹ دیتے وقت صحیح اور حقدار لوگوں کو اپنا ووٹ دیجیے۔ سامراجی طاقتوں اور یزیدی حکومتوں کو پورے عالم اسلام میں اگر کوئی چبھتا اور کھٹکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے۔ اپنا ووٹ دیتے وقت ضمیر کا سودا نہ کریں، بلکہ تقدیر کا دیا ہوا یہ موقع غنیمت نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر صحیح فیصلہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ بے بہا درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم۔ ناظرین، قدرت کا نظام ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بار بار مواقع عطا کیے جاتے ہیں تاکہ آپ زندگی کو سدھار اور معاشرے کو نکھار لیں اور رحمت غفار کے حقدار ٹھہریں۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، اس نے ٹھکرا دی اور عبرت کی جاہ لی۔ نمرود نے دعوت ابراہیمی کا انکار کیا، پھٹکار میں گرفتار ہوا۔ بو جہل و بو لہب بھی دعوت حق اور پیغام برحق کی سمجھ اور رمق نہ پا کر جہنم میں غرق ہو گئے۔ یزید تخت نشین ہو کر خون حسین علیہ السلام سے زمین رنگین کر کے لعین ہو گیا، مگر ہدایت آ جانے اور مقصد پا جانے والوں کو تاریخ کے ورقوں اور فرشتوں نے سنہرے حروف میں لکھا اور یاد رکھا۔ مطلب پرستوں، بد نسلوں کو تاریخ نے تاریک اندھیروں میں جا پھینکا۔ بر صغیر میں جانے دینے والوں، آزادی کے متوالوں نے بچوں کی قربانیوں، بھائیوں کی جوانیوں، ماؤں بہنوں کی عصمتوں، بزرگوں کی اچھلتی ہوئی پگڑیوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاک وطن حاصل کیا تھا، جو بدقسمتی سے بدمعاشوں اور بدقواشوں کے نرغے میں آ گیا، چند خاندانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب عوام کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ان طاقتوروں، سرمایہ داروں، زرداروں، بد کرداروں، جاگیرداروں اور غیر ملکی آقاؤں کے غلاموں سے اس ملک کو آزادی دلا کر پاک سرزمین کو بہترین اور ترقی یافتہ ممالک کے ہم نشین بنا سکیں۔ ناظرین، باوثوق ذرائع کے مطابق عمران خان کو اگر اچھی خاصی میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ صدارتی نظام اور شورا کے انداز کو اپنا سکتے ہیں۔ جن نکات پر دبے دبے انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے اس میں اداروں سمیت مختلف عہدوں پر فائز افراد کو قانون کے دائرے اور قومی دھارے میں رکھا جائے گا۔ صدارتی نظام سے سب سے زیادہ فائدہ سندھ کے غلام ہاریوں اور بلوچستان کے غریب باسیوں کو ہوگا، جنہیں اپنے علاقے کے وڈیروں اور خود ساختہ جرگوں کی تابعداری کرنا اور نسل در نسل خواری سہنا پڑتی ہے۔ پولیس کے ساتھ علاقائی کمیٹیاں بنائے جانے اور تھانے کے اندر ہی لوگوں کے معاملات حل کیے جانے کا ارادہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تھانہ کلچر میں اصلاحات بھی لائی جائیں گی۔ معاشی اصلاحات پر بھی بڑے پیمانوں پر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی اپنا کر قدرتی ذخائر کو نکالنے اور اس سے قرضے اتارنے اور قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے بھی بولڈ فیصلے کیے جائیں گے، جس میں پرائیویٹائزیشن بھی شامل ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے پاکستانی سرمایہ کاروں کو حکومتی سطح پر نہ صرف تحفظ فراہم کیا جائے گا بلکہ قانونی طور پر ان کے سرمایہ کو مکمل سیکیور بنایا جائے گا۔ تمام جماعتوں کے وہ لوگ جو مثبت سوچ، مضبوط حیثیت اور بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ اپنی صلاحیتیں ملک کے لیے وقف کرنے کے لیے وہ بھی مل جائیں۔ کرپشن پر بھی بہت سخت قوانین بنائے اور اپنائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں قومی دولت کی واپسی کا مطالبہ کر کے رقم لی اور مشروط معافی دی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد کوئی بھی ملوث پایا گیا تو سزا کا مستحق ہوگا۔
بلا ضرورت کسی ادارے کے سربراہ کو بیرون ممالک دوروں اور ملکی سطح کے فیصلوں سے دور رکھا جائے گا۔ زیادہ تر معاملات اور اختیارات عوامی نمائندگان کے پاس ہوں گے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طاقتور ادارے اور باقی سارے عمران خان کا راستہ روکنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کسی ادارے کو بھی اتنا مضبوط وزیر اعظم وارے میں نہیں ہے۔ ناظرین، اپنا ووٹ دیتے وقت ضمیر کا سودا نہ کریں، بلکہ تقدیر کا دیا ہوا یہ موقع غنیمت نہیں نعمت سمجھ کر صحیح فیصلہ کریں۔ یقین کریں، سامراجی طاقتوں اور یزیدی حکومتوں کو پورے عالم اسلام میں اگر کوئی کھٹکتا اور چبھتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اگر آج ہم قوم کو آزاد، ملک کو خود مختار، فیصلوں کو ممتاز اور قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس بار اپنے نمائندوں اور ملک کی باغ دھوڑ آگے لے جانے والوں کا درست انتخاب کرنے کی بھرپور تیاری رکھیں۔ جب تک سیاست میں خدمت، امانت، سخاوت، شرافت، صحافت میں صداقت، عداوت کی بجائے فہم و فراست، عدالت سے فیصلوں میں سرعت، اداروں میں عوام کو سہولت نہیں مل جاتی، تب تک جتنے مرضی جتن اور جیسے مرضی الیکشن کروا لیں، نہ اچھی حکومت بنے گی، نہ برکت ملے گی، رحمت اترے گی، نہ قسمت بدلے گی، ظلمت چھٹے گی، نہ وجاہت بڑھے گی، اور نہ ہی دنیا ہماری عزت کرے گی۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔